بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین یہ ایسا کیوں لگنا شروع ہو گیا ہے کہ عمران خان کی جو قید ہے وہ طویل ہونے والی ہے؟ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد پھر جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کی گرفتاری، اور جب اب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے چند لمحے پہلے سابق آئی جی مرزا شاہد سلیم بیگ کی گرفتاری، یہ منظرنامہ ہی کچھ اور بننے جا رہا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ مبینہ طور پر اطلاعات یہ ہے کہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہے ان کے قبضے سے جو ہے وہ غیر ملکی سمیں جو ہے وہ برآمد ہوئی ہیں، جہاں سے ان کے بیرونی جو غیر ملکی لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے تھے اور وہ عمران خان کے ساتھ سہولت کاری جو ہے وہ کر رہے تھے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اسامہ صاحب اور ہم اکٹھے ڈسکس کر رہے تھے کہ ستمبر اکتوبر میں منظرنامہ بدل جانا ہے، نومبر میں حالات اور بدل جائیں گے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان کی قید کو تعویل کیا جا رہا ہے، اس کو لمبا کیا جا رہا ہے۔ لوگ اب یہ ایک اسٹرالوجر وہ کہہ رہے تھے کہ رمضان میں میرے ساتھ بات کیجیے گا، 2025 والا جو رمضان ہے اس سے پہلے عمران خان کی رہائی کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے۔ آخر یہ ایسی باتیں، کوئی منظرنامہ بدل گیا ہے، کوئی ستاروں نے اپنی چال بدل لی ہے، کوئی زونیت جو وہ جو بروج ہے ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ہوا آخر کیا ہے؟ اور کیا آنے والے دنوں میں اور ججز جو عدلیہ اسامہ صاحب کہہ رہے تھے ڈٹ کے کھڑی ہوگی؟ حالات یہ بن رہے ہیں کہ ججز بھی گرفتار ہونے والے ہیں، بہت سارے ججز کا نام زیر گردش ہے جن کو گرفتار کیا جائے گا، اور ثاقب نثار جو ہے وہ بھاگے ہوئے ہیں دبئی، وہ کہہ رہے ہیں میں 2 ہفتوں بعد آ جاؤں گا، لیکن لیٹس سی کیا بنتا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں ہمارے ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر اسامہ صاحب، کیا گیم پڑ گئی ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ذرا مجھے سمجھائیں، یہ کہاں پہ ستارے چال بدل گئے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس یہ آپ لوگوں کو آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں یا کنفیوژن کا شکار ہیں۔ چیزیں تو بالکل اپنی رائٹ ڈائریکشن میں اور ایسے صحیح جا رہی ہیں۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم بارہا پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ انسٹیٹیوشنل امیج بہتر کرنے کی ادارے کوشش کریں گے، اور یہ اس کے لیے اٹیمپٹ ہے، اور جیسے عدلیہ نے اپنا وقار بحال کیا ایسے باقی ادارے بھی پاکستان کی کوشش کریں گے اپنی پریسٹیج کو گین کرنے کی، اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سلسلے کا آغاز ہے۔ اور یہ شاید اس سال کے شروع میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہ اس بارے میں بات کی ہوئی ہے کہ کوئی جو اس دفعہ کسی بھی اس کا پارٹ بنے گا وہ بچے گا نہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو رسی کا ایک سرا نظر آ رہا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ دوسرا سرا کدھر جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے سب کو نا کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے، سارے جو پیرے ہیں یہ پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ یہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں جا رہے، یہ ان کی طرف جا رہے ہیں جو ابھی تک وہ گرنے کے سٹائل ابھی تک ڈیفائن نہیں کر پائے کہ ہم نے کیسے گرنا ہے۔ تو یہ اصل میں گرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اب تم نے گرنا ہے یا اتنی دیر لگانی گرنے میں کہ ایسے گرنا ہے ویسے گرنا ہے۔ بڑے نخرے ہو گئے کیونکہ یہ پیرے ان کے قریب لے جائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو تھریٹ کریٹ کر کے وہ کسی فائنل سٹیٹمنٹ پہ آئیں۔ جیسے ہم نے ٹور پہ جانا ہو تو پھر اوپر کوئی پریشر آگے دے کہ پیکنگ کرو، جلدی جلدی پیکنگ کرو، تو وہ اس ٹائپ کی گیم ہے۔ بلکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی کچھ دنوں میں یا اپ کمنگ ٹائم میں مریم صاحبہ کا بھی جو ہے کوئی ایسا معاملہ نکل آئے، پہلے ادھر چلے جائیں، کھوجی کہیں اور مڑ جائیں، اور یہ بھی کوئی بہانہ نہ ہو۔ اپنے منہ سے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے اور اکراس دی بورڈ تفتیشیں ہونی چاہیے اور سب کچھ ہونا چاہیے، اور اچانک پتہ چلے گا کہ پہلے مڑ گئے۔ اچانک کھوجیوں کے پہلے مڑ جانے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ آپ منہ سے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ ویل اینڈ گڈ، فیض حمید صاحب کا معاملہ انسٹیٹیوشن کا اپنا معاملہ ویری گڈ، اپنے منہ سے ہی کہہ چکے ہیں، ساری باتیں سب کہہ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد بتا دیں کہ اگر اس کے نتیجے میں جب اتنی افواج پاکستان کے جیسے کہتے ہیں کہ وہ جوان پکڑے جائیں گے یا ان کے جو بھی عہدے داران سابقہ پکڑے جائیں گے تو ان کو معاف کریں گے؟
تو سب کو لگ یہ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کا کوئی پکڑا جائے گا. پی ٹی آئی کا بتائے نا کون پکڑا جائے گا جو رہ گیا تھا. ذہن پہ ذرا زور ڈالیں. جو اندر ہیں وہ اندر ہیں, جو رہ گئے وہ رہ گئے, جو فرار ہیں وہ فرار ہیں. نمبر اب ان کا لگنا ہے. اور اسی بہانے کے تحت آپ دیکھیں گے کہ کیسز بن جائیں گے, اچانک یہ گھوم جائے گی سٹوری. اور ایون آپ کو یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ جی سی ایم پنجاب بھی زد میں آ گئی. ایون یہ پتا چل سکتا ہے کہ گھوم گئی, جیسے کہتے ہیں نا سارا سسٹم ہی گھوم گیا. تو اس لیے آپ لوگ ایزی ہو. باقی یہ ہے کہ ججز اب دیکھیں پاکستان اور کتنا برداشت کرے گا. سب کے سب اس میں ڈیفینیٹلی پارٹ آف گیم ہے. اور جن نے پاکستان کے ساتھ, آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ کی ہے, وہ اس کا پارٹ بنیں گے, اور اس سال ان کو معافی نہیں ملے گی. اسامہ صاحب یہ تو نہیں لگ رہا کہ یہ سارا معاملہ کہیں الٹیمیٹلی عمران خان کو کلین چٹ دینے کے لیے ہو رہا ہے, کہ اینڈ پہ عمران خان کو کلین چٹ, بھائی آپ بری ذمہ ہیں, آپ آئیں بسم اللہ کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہیں, ہاں یہ جی, ہوگا. یہ بھی یہ ہو سکتا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں آپ لوگ اس پہ بہت زیادہ جلدی تو کنفیوز ہونے لگتے ہیں. تھوڑا سا میڈیا وہ جیسے کہتے ہیں خبر چلاتا ہے پوری قوم کے اچانک رخ یوں. یہ تو مجھے وہ لوڈیڈ بس لگتی ہے قوم ہماری, جس کی چھت پہ بھی سواریاں کسی گاؤں دیہات کی, جو یوں اس کو لے رہی ہوتی. تو ان کا بھی مائنڈ سیٹ ویسے ہی گھومتا ہے. ایزی ہو جائیں, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. ادارے اپنا امیج کھڑا کریں گے. میں نے کہا تھا نا پاک فوج بھی خوش کر دے گی, جیسے عدلیہ خوش کر رہی ہے, آپ لوگ دیکھیں تو صحیح. اور جو یہ ساری کی ساری سینیریو, اور ایک اور بات بھی سوچ لیں, کئی دفعہ میں سوچتا رہتا ہوتا ہوں کہ بڑی میری بھولی اور معصوم قوم ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جو نظر آ رہا ہے وہ بالکل نہیں ہوتا. اور جن لوگوں پہ یہ سوچتے ہیں, مثال کے طور پہ ابھی پچھلے دنوں بات نکلی کہ امریکہ نے جی بنگلہ دیش سے جگہ مانگی, کرسچن وہ سٹیٹ بنانا چاہتے تھے کہیں, حسینہ نے واپس وہ جواب دے دیا تو امریکہ نے اس کا تختہ الٹ دیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لیک ہوئی ہوگی خبر؟ یہ سر لیک کروائی گئی ہوگی تاکہ ہم اگر گرائیں تب بھی پتا چلے کہ ہم نے گرایا, تاکہ اگلی دھاک بیٹھی رہے. یہ گیم اتنی آسان چھوٹے دماغوں سے سمجھنے کی نہیں ہوتی, علاقے میں تاثر بھی بنانے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا تھا بیسیکلی اس پہ اتنا نہ جایا کریں, اس میں کچھ کم ہی حقیقت ہوتی ہے. اسامہ صاحب میں نے اس سال کے شروع میں نا, آپ جانتے ہیں مشہور اسٹرالوجر ہیں, ان کا انٹرویو کیا. انہوں نے ایک بات بڑی کیٹاگوریکلی کہی تھی. انہوں نے کہا رضوان یہ جوپیٹر کا سال ہے, اور جوپیٹر جس کو ریپرزینٹ کرتا ہے آپ دیکھیے گا کہ ان کا جو پلڑا ہے وہ بھاری رہے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ تو سال, اب مجھے نہیں پتا آپ اسٹرالوجر ہیں, میں اسٹرالوجر نہیں ہوں, آپ مجھے ذرا نہیں پتا گائیڈ کریں. انہوں نے کس سینس میں جوپیٹر کا کہا. سیٹرن کا سال ہے, اور سیٹرن جو ہوتا ہے وہ عدلیہ ہوتی ہے, عوام ہوتی ہے. جوپیٹر استاد ہوتا ہے. جوپیٹر ریلیٹ کرتا ہے آپ کی گرو سے, آپ کی جو نالج سے. اور جوپیٹر کا کوئی تعلق نہیں. جوپیٹر سیٹرن ایئر ہے, اگلا مارس کا سال ہے. پچھلے سال میں نے کیا تھا انٹرویو, سوری میں اپنی کریکشن, ہاں پچھلے سال کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے ایفیکٹ جوپیٹر کے آپ کو اگلے سال تک ملتے رہیں گے. پر یہ میں ایز سچ اس سے اتفاق نہیں کر رہا, اور میں کروں بھی کیوں. ہماری جنوری کی ویڈیوز اور آپ کے چینل پہ فیب کی ویڈیوز سے شروع کریں نا لوگ, جنہوں نے ایسٹرولوجی کو دیکھنا ہے, یا جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جی کل, بلکہ میں نے وہ کلپ آپ کو دینا ہے. وہ لگے ہوئے تھے کامران شاہد صاحب, ستاروں کی کوئی بات ہوئی تو انہوں نے بڑے آرام سے ہی کہہ دیا کہ یہ توہم پرستی, اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں, 4 حرف یہ وہ. تو میرا دل کیا وہ کلپ نکال کے میں نے رکھا آپ کے لیے, پروگرام کریں اور ان کو میں چیلنج کروں کہ مہربانی فرما کے پاکستان کے کسی فرقے سے, کسی بھی فرقے سے فتویٰ لکھوا کے دے کہ ہاں بھی لکھ کے دے کہ ایسٹرولوجی حرام ہے. آپ لوگوں کے لیے بھی آئی اوپننگ ہوگا کہ آپ کا پورا اسکول آف تھاٹ کوئی بھی اس کو جو ہے وہ نہیں کر سکتا, لکھ کے بیان نہیں کر سکتا کہ یہ حرام ہے, فتویٰ نہیں دے سکتا. بہرحال جو اگلا سال ہے مارس کا سال ہے, اور مارس کا سال ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ہے ان کا سال جن کا آپ کہہ رہے ہیں, وہ ہے ان کا سال
وہ پوری دنیا میں ہی جنگوں کا سال ہوگا، اور میکسیمم اس سال سرے جیسے بن رہے ہیں، اگلے سال پورے ہوں گے. تو بہرحال آپ لوگوں کو میری ابھی تک جو نہ کوئی دیکھیں ستارے نہیں بدلتے ہوتے، سوری آپ نے جو جملہ کہا، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کن فیکون ہو چکا ہے، وہ اپنے ہی اس میں مداروں میں فلو کرتے رہیں گے. یہی تو توکل کرواتا ہے. اسٹرالوجی معرفت خدا میں آپ کو ایک اور سٹیپ پہ لے جاتی ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کا نظام کہاں کھڑا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کا دن ہے اور آپ کا معاملہ دن میں ہے، رات میں نہیں ہے، تو جب تک آپ کو پتا ہے نا یہ سورج کھڑا رہے گا، آپ کا معاملے کا کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر آپ کو کوئی اگر ڈرائے وہم کرے کہ ابھی سورج غروب ہو جائے گا گھنٹے میں، تو آپ نہیں مانیں گے کبھی بھی. تو اسی طریقے سے پلانٹس تو اپنی جگہ فلو کر رہے ہیں. ہاں اس میں یہ ضرور ہے، جس اسٹرالوجر کا آپ نے کہا، وہ میں نے ایک ڈیٹ آف برتھ اور عمران خان کی ریڈ کی ہوئی ہے، وہ بھی مارکیٹ میں گھوم رہی تھی. وہ میرا خیال ہے 25 اکتوبر کے حساب سے بنتی ہے. یہ 5 اکتوبر لیتے ہیں جو وہ بناتے ہیں. ایک ان کی جو نومبر والی ہے وہ اور ہے، 25 نومبر اور ہے جو کاغذی تھی پاسپورٹ وغیرہ کی. ایک وہ جس پہ وہ سیلیبریٹ کرتے تھے وہ 5 اکتوبر تھی، اور ایک مارکیٹ میں اور گھوم رہی تھی 25 اکتوبر. اگر 25 اکتوبر والی تاریخ ہوتی ہے نا، تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ 1.5 سال پونے 2 سال تک قید میں رہیں گے. اس ڈیٹ کے مطابق وہ 1.5 پونے 2 سال اس ڈیٹ آف برتھ کی جو فور کاسٹ ہے اس کے تحت وہ ہوتا ہے. تو شاید ہو سکتا ہے اس ایسٹرولوجر نے اس ڈیٹ کو فالو کیا ہو، آئی ڈونٹ نو. لیکن صرف وہ ڈیٹ ایسی ہے جس میں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ تقریباً جیل میں 1.5 سال پلس رہیں گے. تو اس حساب سے پھر وہ اگلا سال ہی پہنچ جائے گا، سمجھ لیں جو ان کی رہائی کا وہ 25 اکتوبر والی ہے. لیکن ہم جس کو 5 اکتوبر والی کو فالو کر رہے ہیں اس کے مطابق ستمبر ہی سے آن ورڈ اکتوبر یہ جو ٹائم چل رہا ہے یہ ان کی فیور میں ہی رہے گا، اس کو کچھ نہیں ہونے لگا. اسامہ صاحب آپ نے کہا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ ڈٹ جائے گی، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے، جو میری کیلکولیشن ہے، جو میرے ذرائع ہیں، وہ یہ لگ رہا ہے کہ عدلیہ کے اوپر برا ٹائم آنے والا ہے. ججز گرفتار ہونے والے ہیں، کچھ سابق ہوں گے، کچھ جو موجودہ ہیں وہ بھی ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی میں بھی دھڑے بندی کھل کے سامنے آ رہی ہے. کے پی میں وزیر نے استعفیٰ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ یہ علی امین گنڈا پور کرپشن کر رہا ہے. اور ادھر یہاں حماد اظہر نے استعفیٰ دے دیا، اسکر چودھری نے استعفیٰ دے دیا جو لاہور کے صدر سے، ان کی جگہ امتیاز شیخ لاہور کے نئے صدر بنے ہیں. یہاں میاں محمود رشید گروپ اور میاں اسلم اقبال گروپ وہ بھی دھڑے بندی کیوں ہو گئی ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کچھ اور بتا رہے ہوں یا کچھ اور ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو دھڑے بندیاں اور یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ تو آپ کے قومی وہ کیا کہتے ہیں ورثہ ہے. کیونکہ آپ لوگ اصل جو آپ لوگوں کی جو ٹریننگ ہوئی ہے یا وہ پراپر جمہوری نہیں ہے، اور آپ اس طریقے سے ویل کنیکٹڈ یا ویل وہ نہیں ہے. ایک ترسی ہوئی بھوکی قوم ہے جو پاور تھرسٹ میں پیدا ہوتی ہے اور گاؤں سے نکلتے ہیں اور پھر شہروں کا رخ کرتے ہیں اور پھر دیوانے ہو جاتے ہیں، اور پھر بالکل مقابلے میں کوٹھیاں، مقابلے میں پاگل پن، مقابلے میں پاور، مقابلے میں سب. اور ان کے دماغوں میں کسی قسم کا کوئی سیاسی شعور نہیں ہے، جس کی وجہ سے صرف پی ٹی آئی نہیں، کوئی بھی پاکستان کی جماعت جو ہے وہ کوئی اچھا قادور سیاستدان پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے، بہت کم. اب مثال کے طور پہ عمران خان کی بات کر لیں تو عمران خان کے بعد کیا ہوگا، قوم کیا کرے گی؟ چلیں بتائیں، ہو از نیکسٹ؟ اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب اگر بہت بڑے زیرک رہے تو ٹھیک ہے جی، انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا لوٹ مار میں کہہ رہی ہیں. جس میں بھی بلاول کے کیا پروفائل ہے، کیا کر لے گا، کیا اس کا کرزمہ ہے، کیا اس کے اندر جو ہے وہ سوچ ہے. وہ سوچ ہے کہ اس کو پتا تھا کہ میری ماں جو ہے قتل ہوئی ہے، شہید کی گئی ہے، اور آج تک بیٹا پاور میں آ کے اس پہ بات نہیں کر سکا. تو یہ آپ ہم جیسا کوئی بچہ ہوتا وہ تو ساری زندگی اپنی دان کر دیتا ماں کے بدلہ لینے میں. کوئی دیسی سادہ غریب کا بچہ ہوتا، اس نے کہا اس نے میری ماں ماری تھی، میں تو ساری زندگی پیچھا قبر تک کروں گا. لیکن اس نے بھی آ کے سیاست کا لبادہ اوڑھ لیا اور اس میں چلا گیا. تو اسی طریقے سے یہ جو دھڑے بندیاں یہ پیپلز پارٹی میں بھی ہو رہی ہیں، نون لیگ میں بھی ہو رہی ہیں. یہ موسم بنا ہوا ہے آپ کے پورا اوورال پاکستان پہ، یہ موسم چھایا ہوا ہے، تو اس کی تو فکر نہ کریں. باقی جو عدلیہ کی آپ نے بات کی،
تو یہ تو طے ہے، جب کوئی کھڑا ہوگا تو وہ گرفتار نہیں ہوگا. اگر وہ کھڑا نہ ہو تو پھر کیوں گرفتار ہو، بلکہ وہ کہے اچھا جی اوکے جناب کر کے بیٹھ جائے چپ کر کے. بلکہ آپ تو میری ہی بات کو انڈورس کر رہے ہیں. اور اس کو میں نے کہا تھا کہ جب یہ اس طریقے سے کھڑے ہوں گے پھر ریزسٹنس آئے گی، پھر یہ ریزسٹنس میں اور ریزسٹ کریں گے. تو یہ اوور آل جو ہے صورتحال میں اس کو اچھا دیکھ رہا ہوں. یہ بڑی خوش آئند ہے. جو مجھے بڑی فکر لاحق تھی اگست ستمبر کی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، لیکن اس ٹائم کا رویہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ اچانک پتہ نہیں چلنا. یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم بڑے آرام سے بیٹھ کے حکومت میں انجوائے کر رہے ہیں اور بڑے وہ بنے ہوئے ہیں، ہم سٹیٹمنٹس بڑی نپی تلی دی جا رہی ہیں، اچانک پتہ چلنا ہے کہ وہ ان کے بھی کسی نے آگے ایسے گردن میں ہاتھ ڈال لینا کہ چلو بھائی تھوڑا بھی نہ آ گیا. مطلب ایسا مزیدار سین آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اگست کا مہینہ مرکری کیونکہ اس ٹائم کمبسٹ ہوگا تو مرکری عقلیں بانٹتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذریعہ جو عقلیں بانٹنے کا وہ مرکری کی ڈیوٹی ہے، یوں سمجھ لیں. تو مرکری جب کمبسٹ ہوتا ہے تو بے وقوفیاں ہوتی ہیں، فائنانشل کرائمز بھی ہوتے ہیں. اس میں لوگوں کو چاہیے کہ کوئی ڈیلز جو ہے نا اگست اب پینڈنگ کر دیں، کوئی بڑے فیصلے، کوئی بڑی ہیوج اماؤنٹ کی ڈیلز، کوئی بھی وہ. اور یہ دیکھیے گا حرکتیں ان کی تو مجبوری ہے نا، کیونکہ حکومت کرنی ہے تو حکومت سے بے وقوفیاں ہوں گی ایسی جس کو یہ ستمبر میں بھگتیں گے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.